السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی کہانی سننے کو ملے گی جسے سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے جب ایک غیر مسلم مسلمان بن کر حج کرنے کے لیے مکہ پہنچا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک غیر مسلم کی کہانی جاننے کو ملے گی جو یہ جانتے ہوئے بھی کعبہ گیا کہ کعبہ میں مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کا جانا سختی سے منع ہے۔ پر دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ چلیے دوستو، آج کی اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی کعبہ سے محبت سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ دونوں ہی مسلمانوں کے لیے مقدس اور پاک مقام ہے، اس لیے یہاں کسی بھی غیر مسلم کا آنا سختی سے منع ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی زندگی کا سب سے اہم فریضہ ادا کرتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں مکہ میں سب سے پاک مانے جانے والی عمارت کعبہ ہے۔ گریفائٹ پتھر سے بنی 40 فٹ لمبی اور 30 فٹ چوڑی یہ عمارت کالے رنگ کی چادر سے ڈھکی ہوئی ہے۔ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تعمیر کیا گیا اور دنیا بھر کے مسلمان چاہے کہیں بھی ہوں وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بھارت کے کیرلا میں رہنے والے ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کے سننے کے بعد اسلام سے آپ کا یہ محبت کا احساس اور بھی بڑھ جائے گا۔ کیرلا میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام رمیش تھا اور وہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں کام کے سلسلے میں رہائش پذیر تھا۔ رمیش کا سعودی عرب میں ایک دوست تھا جو کہ مسلمان تھا۔ مسلمان دوست کے ساتھ رہتے ہوئے اسے اسلام کی خوبصورتی کا احساس ہوا۔ وہ اپنے دوست سے جتنا اسلام کے بارے میں سنتا اس کی محبت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا۔ اس طرح اس کے دل میں اللہ کی محبت پوری طرح سے بس گئی۔ یہاں تک کہ جب رمیش چھٹیوں میں اپنے گھر کیرلا آیا تب بھی اس کے دل سے اسلام کی محبت کم نہ ہوئی اور آخرکار اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب سعودی عرب آ کر اس نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام رمیش سے تبدیل کر کے مزمل رکھ لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ وہ ہر روز قرآن کی تلاوت کرتا۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ اسے حج کر لینا چاہیے اور وہ حج کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ دوران سفر وہ دل میں صرف یہی دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے اپنے پاس ہی رکھ لے، مجھے اب واپس لوٹ کر نہیں جانا۔ اب رمیش عرف مزمل مکہ پہنچا اور اس نے وہاں حج کیا اور مکہ مدینہ کی زیارت کی۔ وہ اپنی عبادتوں کے دوران اللہ سے بس یہی دعا کرتا کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں، اپنے محبوب کے صدقے میری دعا کو قبول فرما اور مجھے یہی رکھ دے، میں اس بار لوٹ کر واپس نہیں جانا چاہتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور جب وہ نماز میں سجدے کے لیے جھکا تو واپس نہ اٹھا اور اس کی روح وہیں قابض کر دی گئی۔ اس کے بعد اسے وہیں دفنا دیا گیا۔ مزمل کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں بھی مدینہ میں ہی لیں اور اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ تو دوستو، اس بات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی سچے دل سے کی گئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔